عدل کی تعریف بھی سنتے جائیے. عدل کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے جو کچھ کیا اس کائنات میں، جو کچھ کر رہا ہے اس کائنات میں، جو بنایا ہے، جو بنا رہا ہے، وہ عدل کی بنیاد پر کر رہا ہے. نا انصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. عدل کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ العدل، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پر رکھ دینا ہی عدل ہے. اچھا، ضد کی تعریف نہیں کی جاتی ہے، مثبت کی تعریف کی جاتی ہے، منفی کی تعریف نہیں کی جاتی. عدل کی تعریف کر دیجئے، خود بخود اس کے جو برعکس ہوگا وہی ظلم ہوگا، لہذا اب ظلم کی تعریف نہیں ہوگی. عدل کی ضد ہے ظلم. ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھ دینا یہ ہے عدل. اب وہ شے جو ہے فعل بھی ہو سکتا ہے، وہ شے مکان بھی ہو سکتا ہے، وہ شے قول بھی ہو سکتا ہے. ہر جگہ ہر بات نہیں کرو، یہ ناانصافی ہے. ہر قول ہر جگہ نہیں کہا جائے گا، ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جائے گی. موقع محل دیکھ کر بات کی جائے گی. یہ فصاحت و بلاغت بھی ہے، یہ عدالت کا تقاضا بھی ہے. تمہیں یہ بات یہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے فساد ہو گیا. تم نے ایک جملہ کہہ دیا، بس اس کے بعد لڑائی ہو گئی. تمہارے ایک جملے نے معاشرے میں تباہی برپا کر دی. یہ ہے بے عدالتی، یہ ہے ظلم. تمہیں یہاں نہیں کہنا چاہیے تھا. میرے مولا خطبہ شقشقیہ دے رہے ہیں جی، اور مارکۃ الآراء خطبہ مولا علی کا. ابن عباس فرماتے ساری زندگی مجھے چند چیزوں پر افسوس رہے گا، ان میں سے ایک اس خطبے کے ناتمام رہنے کا افسوس. علی ابھی خطبہ دیتے ہوئے تجزیہ، تبصرہ اور حالات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ ایک شخص بصرے سے آیا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنا علی ہمارے یہاں آٹا نہیں ہے. جی مولا بات کر رہے ہیں سماجیات کے اوپر، سیاسیات پر، معاشیات پر، حالات پر، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے آٹا نہیں ہے. مولا نے فرمایا کون ہے یہاں کا گورنر؟ کا جی فلاں ہے. حضرت نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، اور پھر گفتگو آگے بڑھی، اور حضرت نے اپنے متعلق جو دفتردار حضرت عمار تھے ان سے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اس سے متعلق نامہ جاری کریں، جو طریقہ کار اداروں کا اور طریقہ ہوتا ہے. اور پھر حضرت خاموش ہو گئے. ابن عباس نے کہا مولا آگے ارشاد فرمائیے. فرمان لگے ہذہ شقشقۃ، یہ میرے گلے میں اٹکی ہوئی ایک ہڈی گوشت کا لوتھڑا تھا، بس وہ میں نے نکال دیا، اب کچھ نہیں کہوں گا. سارا مجمع پکارتا رہا مولا بات پوری کریں، مولا بات پوری کریں. حضرت نے فرمایا نہیں اب نہیں کہوں گا، جو کہنا تھا کہہ دیا. ابن عباس فرماتے ہیں مجھے جن چند چیزوں پہ زندگی بھر افسوس رہے گا ان میں سے ایک یہ خطبہ ناتمام رہا. کیوں ناتمام رہا؟ اس لیے کہ بے جا کسی نے کچھ کہہ دیا. بے جا کہہ دینے سے صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی. بڑے بڑے نقصانات سامنے آتے ہیں. میں اپنے ان جوانوں سے، کم سن ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں بولتے وقت سوچا کریں کہ یہ جگہ بولنے کی ہے یا نہیں، یہاں یہ کہوں یا نہیں کہوں. اور اتنی حکمت اور اتنی دانائی اور اتنی سمجھ اور اتنا فہم اور اتنی بلاغت ہونی چاہیے کہ اگر کہہ بھی رہا ہوں تو وہی سمجھے جسے سنانا چاہتا ہوں. جیسے علم کلام میں توریہ بھی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. تو کلام کی بجا نشست کو عدالت کہتے ہیں، فعل کی بجا نشست کو عدالت کہتے ہیں. اور ایک جملہ اور سن لیجئے، افراد کا صحیح بیٹھ جانا عدالت ہے. ہر ایک کو ہر جگہ نہیں بٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. جو نظام ہمارے ہاں اصول دین میں ہے نا عدل، جی تھوڑا گردن ہلائیے جی، توحید کے بعد عدل ہے نا، عدل کے بعد نبوت، نبوت کے بعد امامت، پھر قیامت. 5 اصول دین ہے نا. تو توحید اللہ کے وجود کا اقرار، اور اس کا اقرار اور اس بات کرنے کے بعد ہم جو دوسری نظریہ لے کر آتے ہیں وہ ہے عدل. اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے. اچھا، جو نظریہ عدل رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بات زیرو سے شروع کی ہے، صفر سے بات شروع کی ہے. وہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھانے والا عادل ہونا چاہیے. غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بھائی یہ 2 رکعت نماز جو ہمیں پڑھا رہے ہیں مولانا صاحب، یہ عادل ہونے چاہیے.
تو جن کا 2 رکعتی امام عادل ہو ان کا معصوم، ان کا مطلق امام کتنا بڑا عادل ہوگا؟ پھر وہ ہر ایک کو امام ماننے کو تیار نہیں ہوں گے جو 2 رکعت والے کو عادل امام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی میرے رب سے تعلق ہے، 2 رکعت نماز کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پڑھا دے، لیکن نہیں، ہم 2 رکعتی امام کو بھی عادل ماننا چاہتے ہیں۔ معیار عادل دیکھ لیا آپ نے اپنا؟ آپ ہر ایک کو نہیں مانیں گے، ہر ایک کو ہر جگہ نہیں بٹھائیں گے، تلاش کریں گے عادل ہے یا نہیں ہے۔ اور جو اس سے برعکس تھے انہوں نے کہا کہ جی اللہ ہی عادل نہیں ہے، وہ خالق خیر بھی ہے خالق شر بھی ہے، الخیر والشر کلاہما من اللہ، خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ کو ہی عادل نہیں رہنے دیا۔ نہیں بھائی، معیار زندگی ذرا دیکھیے، معیار زندگی ہے کہ یہ 2 رکعتی امام بھی ہمارا عادل ہونا چاہیے، پھر نبی عادل ہونا چاہیے، پھر امام عادل ہونا چاہیے، پھر اللہ عادل ہونا چاہیے۔ یہ پورا نظام عدالت۔ اور جب اللہ ہی عادل نہیں ہے تو پھر رسول کو عادل ہونا کیا ضروری ہے؟ پھر امام کو عادل ہونا کیا ضروری ہے؟ پھر 2 رکعت کا نماز کا عادل ہونا کیا ضروری ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، نظام عدل جب تک آج ہم سب رو رہے ہیں نا، اسی نظام عدل کی وجہ سے کہ یہ بہتر ہو جائے، جیسے یہ بہتر ہوگا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی افراد کا عادل ہونا بھی ضروری ہے، اقوال کا عادلانہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اعمال کا عادلانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب یہ ساری چیزیں عادلانہ ہوں گی تب جا کے معاشرہ پرسکون ہوگا۔ ہر شخص کی آواز ہے کہ ہمیں عدل چاہیے۔